میں اپنے برکت عطا فرما۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دو چیزیں ذکر کر رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، نمبر دو رحمت ہے۔ یعنی قرآن کا اختصاص جو ہے یہ مومنین کے ساتھ ہو رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کے لیے یہ شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے کہ کلام الہی یہ شفا بھی دیتا ہے اور یہ رحمت بھی ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ جو غفلت ہم سے ہو جاتی ہے اس پہ ہم تھوڑا غور و فکر کریں۔ کلام الہی میں جو بات آ جائے مسلمانوں کا سر جھک جاتا ہے، اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن شفا نہیں ہے، قرآن رحمت نہیں ہے، قرآن میں آگے مانتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ہوتا ایسے ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں شفا نہیں ملتی، حالانکہ قرآن جو ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، تو پھر مومن کو تو قرآن سے شفا ملنی چاہیے نا۔ قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کر پھونک دیا، شفا نہیں ملی۔ قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، اپنے اوپر پھونک رہا ہے، اس کو شفا نہیں مل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہاں پر ایک مختصر سی مثال پیش کر دوں۔ بسا اوقات جب ہم بیمار ہوتے ہیں کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہماری مرض کو دیکھ کر ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، کہتا ہے بھی یہ دعا آپ نے ایک ہفتہ استعمال کرنی ہے، ساتھ کچھ پرہیز بھی ذکر کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے کھٹی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، بادی چیزیں نہیں کھانی، آپ ایک ہفتہ میری دعا کو استعمال کریں۔ وہ مریض صاحب کیا کرتا ہے، دعا کو لکھ لیتا ہے، پورا ہفتہ ایسے ہی گزار دیتا ہے، دعا استعمال نہیں کرتا۔ ہفتے کے بعد ڈاکٹر کے گھر ہو جاتا ہے بھی آپ کی دعا نے تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں دیا۔ کہتے بھی آپ نے استعمال کی تھی، کہتے نہیں، پھر کہاں سے شفا ملے گی؟ تم اس کو استعمال کرتے پھر فائدہ دیتے نا۔ تو قرآن مومنوں کے لیے شفا ضرور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کا استعمال بھی کیا جائے۔ ہم تو خوبصورت سے غلاف میں قرآن کو اچھے طریقے سے باندھ کے اتنا اونچا رکھتے ہیں جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ آسانی سے جائے، پڑھتے ہم ہے نہیں۔ شفا ہمارا یہ ہے کہ قرآن ہمیں شفا کو نہیں دے گا، دے گا اس کا استعمال کرو، اس کو پڑھو کسی۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اور بھی میں تو قرآن کی تلاوت دن رات کرتا ہوں، میرا معمول ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتا ہوں لیکن مجھے شفا کوئی نہیں ملتی، قرآن پڑھ کر پھونکتا ہوں اسے بھی شفا کوئی نہیں ملتی، حالانکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ شفا ہے۔ اب اسی مثال کو دوبارہ سمجھیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا میری دوا استعمال کرو، ٹھیک ہے میں اس ہفتے دوا کو استعمال کروں گا، پرہیز بھی بتا دیا۔ اب پورا ہفتہ اس نے دوا استعمال کی مریض نے، لیکن ساتھ بد پرہیزی بھی چل رہی ہے، گول گپے چل رہے ہیں، کھٹی چیزیں چل رہی ہیں، باقی چیزیں چل رہی ہیں، جن سے منع کیا تھا۔ ہفتے کے بعد پہنچ گیا، آپ کی دوا نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دوا استعمال کی تھی جی، کی تھی۔ ڈاکٹر پوچھتا جو پرہیز بتائے جو کیے ہیں، کہتا کوئی نہیں کیا، پرہیز مجھ سے نہیں ہوتا، کہتے مجھے صحت بھی نہیں ملے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شفا ضرور ملے گی، دوا کو استعمال بھی کیا جائے، جو پرہیز ہے وہ پرہیز بھی کیا جائے۔ اب قرآن یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ نمبر ایک، قرآن کو استعمال کیا جائے، یعنی اس کی تلاوت کی جائے۔ نمبر دو، جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے، جو پرہیز ہے، شراب نہیں پینی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں کھانا، جو منہیات ہیں جو قرآن نے پرہیز بتانے، ان چیزوں سے رکے بھی صحیح،
اور قرآن کو پڑھے بھی صحیح، پھر قرآن جو ہے وہ شفا دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مومنوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ کافروں کے لیے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، ان کے لیے یہ خسارہ ہے۔ وہ قرآن سے کیوں گھبراتے ہیں؟ بار بار ایسا کیوں سننے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، کبھی قرآن کو جلا رہے ہیں، کبھی بے ادبیاں اس کی کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھنا، ایسا کام وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ دلیل سے بات کرے گا، جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جھگڑا شروع کر دے گا۔ ان کو پتہ ہے قرآن کی حقانیت کا، قرآن کی صداقت سے وہ واقف ہیں، کیونکہ قرآن کا اعلان یہ قیامت تک رہے گا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ زندگی چاہتے ہیں، جیو آزاد ساتھ، ایک دوسرے کو جو دعائیں دیتے ہیں، دعائیں ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہم مرنے سے ڈرتے کوئی نہیں، مرنے سے ہمارا انکار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کبھی بھی کافر جو ہے یہ موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ اگر قرآن کو تم جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو، کسی قوم پر آؤ، کسی اسٹیج پر اکٹھے ہو کر اقرار کرو نا، یہ اعلان کرو کہ ہم مرنا چاہتے ہیں، نہیں کہہ سکتے، یہ بات وہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کی صداقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، کعبے کی دیوار پر اس کو لٹکا دیا گیا۔ ابھی تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو چلے پھر تم اس کی مثل لا کر دکھاؤ۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی مثل لے آؤ۔ جب وہ عرب کے فصحاء بلغاء جو لوگ تھے، جو عجیب قسم کے لوگ تھے، عاجز آ گئے اس کی مثل لانے سے۔ فرمایا کہ اگر تم اس سورت کی مثل ہی نہیں لا سکتے، ایسا کرو کسی ایک آیت کی مثل ہی لے آؤ۔ اور یہ چیلنج کچھ محدود اس وقت کے لیے نہیں تھا، قرآن کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے غیر مسلموں کو، کافروں کو ہے۔ اگر تم اس کو کلام الہی نہیں مانتے ہو، کتاب حق اس کو نہیں مانتے ہو، تو پھر اس کی مثل لا کر دکھا دو۔ لو جی یہ آج 1400 سال گزر گئے، اب تک وہ جرأت کر نہیں سکے، اور آئندہ قیامت تک وہ کر بھی نہیں سکتے۔ قرآن کا اعجاز نہیں ہے، کائنات کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا مصنف لکھنے کے بعد ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑا مصنف بھی لکھ دیتا ہے کہ مطالعہ کرتے ہوئے کوئی غلطی پاؤ تو مجھے مطلع کر دینا، میری صلاح ہو جائے کہ میں اس کو درست کر دوں۔ قرآن واحد، اس کائنات کے اندر واحد وحدہ اللہ شریف کی یہ کتاب ہے کلام مجید، جس کو جب ہم کھولتے ہیں نا جی، آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ پہلے صفحے پر کہہ دیا گیا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں۔ کیوں کہا؟ یہ قرآن کا چیلنج ہے، قیامت تک اس پہ ریسرچ کرتے رہو، اس میں کوئی غلطی نہیں پاؤ گے، کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ اچھا یہاں پر بڑی ایک لطیف بات ہے، آپ کی توجہ ہے تو میں کروں، ویسے ہے تو وہ کلاس روم کی بات، لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، شک نہیں ہے، لیکن ہزاراں لوگ اس کتاب میں شک کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، قرآن میں یہ ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں، حالانکہ قرآن میں شک کیا جا رہا ہے۔ اگر قرآن میں شک نہ ہوتا تو وہ کیوں بے ادبیاں کرتے قرآن کی؟ قرآن کے منکر ہیں۔ دیکھو نا، شک چھوٹی بات ہے، منکر ہونا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے قرآن میں شک کی کوئی نہیں، حالانکہ قرآن میں شک کرنے والے بھی موجود ہیں، اس کے منکر بھی موجود ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ایسے حقائق ذکر کر دیے ہیں، کوئی بھی فہم رکھنے
والا جب اس کی ریسرچ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، وہ اپنے انکار سے رجوع کر لیتا ہے، ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی ہی یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ یہ کتاب کی فکر ہے کہ اس کتاب کو پڑھو تو صحیح، یہ راستہ اخلاق ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا نصاب نہیں۔ دیکھو لوگوں کے پریس اپنے ہیں، کتابیں دڑ دڑ چھپ رہی ہیں کہ کوئی نہیں، قرآن پاک لکھا بھی جا رہا ہے، چھپ بھی رہا ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے پاکستان کے اندر سیم کی قرآن پاک جو ہے سعودی عربیہ کے اندر ہے، یہی قرآن ترک میں ہے، یہی انگلینڈ میں ہے، یہی امریکہ میں ہے، ہر جگہ یہی۔ اس میں تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اس کا، کیوں؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، سرکاری کوئی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ لوگوں کے پاس اپنے پریس ہیں، خود کا ان کا اپنا کاغذ ہے، بند کمرے کے اندر یہ چھاپ بھی سکتے تھے، تقسیم بھی کر سکتے تھے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے اس لیے نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے اٹھایا۔ رب خود اس کا محافظ ہے کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر کوئی بھی تغیر نہیں کر سکتا۔ جتنی آسمانی کتابیں تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تغیر ہوا ہے، لوگوں نے اپنی منمانیاں کر کے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر کوئی بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، مزید گزرے گا، قیامت آئے گی۔ اللہ کے فضل سے یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ آپ نے اٹھا رکھا ہے۔ یہ قرآن دیکھو ایسی کتاب ہے، الحمدللہ 10 سے 11 سال کا بچہ بھی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور ایسے زبردست انداز میں اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب اس سے کہا جائے نا چلو بیٹا جی فلاں آیت پڑھو، اس سے پیچھے 5 آیتیں پڑھ دو، اس سے آگے 10 آیتیں پڑھ دو، بندہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی کلام کے اندر اثر، کہ جب انسان کی وابستگی ہو جائے نا تو پھر یہ قرآن جو ہے وہ اس طرح سینے میں آ جاتا ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن یہ نور ہے، کلام الہی ہے نا، اور جہاں اس نے آنا ہے نا وہ برتن اور ظرف وہ بھی نور کا چاہیے۔ جو سینہ بالکل صاف ہوتا ہے اس میں تو یہ فٹافٹ آ جاتا ہے، اس کے اندر یہ سما جاتا ہے۔ جس سینے میں نور نہیں ہے نا تو نور نہیں آئے گا نا۔ جب ظرف ہی درست نہ ہو، وہ خیالات ہی دوسرے ہوں، تو پھر یہ نور کیسے اس میں آئے گا؟ جی کہتے ہیں جی اوقات بچے جی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، سب یاد نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جی ایک ہی وظیفہ ہے، اپنی نظر کو پاک کرو، اپنی سوچ کو پاک کرو۔ جب یہ 2 کام ہو جائیں گے تو پھر دیکھنا سبق جو ہے تم 16 سطریں یاد کرتے تھے، پھر 32 یاد ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے نور چاہیے آگے کے پاس۔ جتنا انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، کتنا تقوی اختیار کرتا ہے، اتنی زیادہ اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین ظاہر نور ہے، نور کے لیے نور ہی چاہیے ہوتا ہے۔ میں بات کو مختصر کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسی نورانیت، ایسی روحانیت رکھی ہے کہ یہ قرآن جو ہے اگر پہاڑوں پہ اتارا جاتا، پہاڑ جو ہے کلام الہی کے جلال کو برداشت نہ کر سکتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مضبوط چیز پہاڑ ہے، اس سے مضبوط جسم کس کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس جلال کو برداشت نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اگر ان پہاڑوں پہ اتارا جاتا۔ لیکن کمال ہے یہی کلام رب نے اپنے محبوب کے سینے پہ اتارا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے نا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ مولا تو اپنا مجھے دکھا دے، میں نہیں نہ دیکھ سکتا، مولا دکھا تو سکتا نہ دکھا دے۔ یہ ایک محبت والا کا انداز ہے نا، میں نہیں دیکھ سکتا تو دکھا دو۔ اب ہوا کیا، کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو اس کو پہاڑ پر
میں اپنی صفت کی تجلی ڈالتا ہوں، وہ برداشت کر سکا تو پھر تم بھی دیکھ لینا۔ ہوا یہ کہ پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، جل گیا، بندے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زمین پہ تشریف لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اعجاز دیکھو، اور مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا شایان شان، اپنا قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، اور حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب ہے فرق تو بہت زیادہ ہے۔ کہاں صفت کی تجلی، براہ راست نہیں، واسطہ درمیان میں پہاڑ کا حال ہے، وہاں پہاڑ جل گیا ہے، سرما بن گیا، لوگ مر گئے ہیں، اتنی جلالت اس میں۔ اور یہاں پر صفت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا شایان شان، اللہ کا ہاتھ۔ حضور فرماتے ہیں میرے کو کندھوں کے درمیان رب نے رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات سمجھنے میں کچھ آسانی ہوگی۔ وہ قرآن جو پہاڑوں میں اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن جب رب نے یہی کلام محبوب کے سینے میں اتارا ہے تو یہ جلال جو ہے جمال میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سینوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اس کی ایک میں آپ کو مثال پیش کروں۔ اگر ہم دن کے 12 بج رہے ہوں، سورج کی طرف دیکھیں، آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے نا، آنکھیں چل جاتی ہیں۔ جو ماہرین ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں آنکھوں کے، وہ کہتے ہیں کہ سورج کی طرف ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کے واسطے کے نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے نظر جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو آنکھیں ٹوٹ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ نور ہے لیکن تکلیف ہوتی ہے۔ جو چاند ہوتا ہے نا، اس کا کوئی اپنا نور نہیں ہے، جب سورج اس کے سامنے آتا ہے تو کوئی نور اس کے اندر چمکتا ہے۔ جب ہم 14ویں رات ہو، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، چاند کو دیکھتے ہیں، نہ آنکھیں ٹوٹ جاتی ہیں، نہ تکلیف ہوتی ہے، بلکہ سکون ملتا ہے۔ براہ راست یہی نور سورج میں دیکھیں، آنکھوں کو تکلیف پہنچتی ہے، آنکھیں چٹیا جاتی ہیں۔ جب یہ نور چاند میں چمکے، چاند کے وسیلے سے ہم دیکھیں تو پھر آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بلا تمثیل سمجھو، اللہ کا نور جلا نہیں ہے۔ جب جمال مصطفیٰ علیہ السلام کے سینے پر رب نے اپنے کلام کو اتارا ہے تو یہ جلال جمال میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر سینہ جلتا نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈ پڑتی ہے، مدینہ بن جاتا ہے۔ ایک اور یہاں پر اگر ہم اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر لذت کتنی رکھی ہے۔ اس سے پاک میں آتا ہے بیت اللہ شریف کی زیارت ثواب ہے، صرف دیکھا ہی ہے، دیکھ کر کچھ پڑھا نہیں، زیارت ہی ثواب۔ زمزم شریف کی زیارت ثواب بھی کیا ہے، والدین کی زیارت ثواب ہے، اساتذہ کی علماء کی زیارت ثواب ہے، فرمایا قرآن کی زیارت یہ بھی ثواب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی زیارت بھی ثواب، اس کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، باوضو ہو کر اس کو چھونا یہ بھی ثواب، اس کا ترجمہ پڑھنا وہ بھی ثواب، اس کی تفسیر کرنا وہ بھی ثواب۔ یعنی جس پہلو سے بھی تم قرآن کی طرف آؤ گے نا، اللہ کو تمہیں خالی نہیں بھیجے گا، ثواب سے جوڑیاں بھاری دے گا۔ ایک گھر پہ 10 نیکی ہیں کہ ہم فضائل قرآن کے حوالے سے یہی چیزیں پڑھتے ہیں نا جی، ایک الف لام میم، یعنی یہ 3 حرف ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان 3 حروف کے تلفظ پر 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حروف تہجی ہے نا، الف ہے، اس پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر یہی الف اگر ہم قرآن کی نیت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دے دیتے ہیں۔ لام ہے، یہ بھی حروف تہجی میں ہے نا،
قرآن کی نیت سے پڑھو، یعنی نیت جب تمہاری تلاوت قرآن کی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا، اس کا اجر۔ لیکن یہاں پر اگر ہم کلام مجید کو اس اعتبار سے دیکھیں، وَلَا نَتْلُو وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تر اور خشک کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ کائنات دو چیزوں کا ہی مرکب ہے، ایک خشک ہے اور دوسری تر ہے۔ جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ کائنات بن جاتی ہے۔ تر سے مراد وہ ہیں جن میں روح ہے، جن میں حیات ہے۔ خشک سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں روح نہیں ہے، جس طرح کے جس میں نامی پڑھنے والے وہ درخت ہیں یا پھر دوسرے اجسام جس طرح کے پتھر وغیرہ ہیں، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو خشک ذکر کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم رکھا، ہر چیز کا علم اس میں رکھا ہے۔ باقی یہ تو ایک ہماری اپنی صلاحیت ہے نا کہ ہم قرآن سے کیا کچھ نکال سکتے ہیں اور کیا کچھ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عالم ہوتے ہیں، علماء کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں، وہ اپنے علم کے حساب سے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، پھر جتنی اس کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اس میں سے حاصل کر لیتا ہے۔ جس کا علم اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اب تک بھی اس کی حد کوئی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میری طلب زیادہ ہے، قرآن میری ضرورت پوری نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ چیز قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی غالباً جلد نمبر 21 میں ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سورہ فاتحہ شریف کی اگر تفسیر لکھوں 70 اونٹ اس تفسیری کتابوں کے بوجھ کو اٹھائیں گے۔ مجھے بتائیں ایک اونٹ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، کتنے من وزن اٹھا سکتا ہے؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں صرف پورے قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ جو ہے اس کا وزن اٹھائیں۔ تو بات یہ تھی کہ جتنا علم ہو انسان اتنا ہی خزانہ اس میں سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی گہرائی اپنے کلام کے اندر رکھی ہے، آج تک اس کی انتہا تک کوئی پہنچ سکا نہیں ہے۔ اچھا کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی رکھی ہیں کہ جبریل علیہ السلام یہ وحی لانے والا ہے اس کو بھی پتا کوئی نہیں۔ حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد، اس کا علم تو حضرت جبریل علیہ السلام جو قرآن لانے والے ہیں ان کو بھی کوئی نہیں، کائنات میں کسی کو بھی نہیں۔ اس میں بھی تو حکمت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو راز جو ہے وہ بعد میں ہی ظاہر ہوں گے۔ میں نے جمعے میں بھی ذکر کیا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی، اور پوشیدہ رکھنے کا مقصد اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ میں نے تفسیر کبیر کے حوالے سے بڑی تفصیل جمعے میں اس کی گفتگو کی تھی۔ میں یہاں پر ایک پیغام اور ایک میسج دے رہا ہوں، بیان ہو گیا، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھی جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا معبود جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آج لوگ جو ہیں جو بس ٹی وی چینل پہ آ کے سکالر بن کے بڑی نا عجیب سی گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بغیر مطالب کے، بغیر معنی مفاہیم کی سمجھ کے ایسے ہی قرآن پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ تو ٹائم کا ضیاع ہے، جس میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھے جا رہے ہو تو اس کے پڑھنے کا تو فائدہ ہی نہیں لینے کا وقت۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے معنی مفاہیم کا نہ بھی پتا ہو پھر بھی لذت حاصل ہوتی ہے، اللہ پھر بھی ثواب دیتا ہے۔ اگر تو یہی پہ آتا ہے جتنا تو سکالر بنا ہوا مجھے بتا
جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی مفاہیم کیا ہیں، پھر ان کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا اللہ عالم الغیب ہے، رب جانتا تھا ایسے شیاطین پیدا ہوں گے جو دین میں اس طرح کا بگاڑ اور فتنہ پیدا کریں گے۔ رب نے ان کا بندوبست پہلے کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معنی مفاہیم اس کا جاننا ہر فرد پر کوئی فرد واجب تھوڑا ہے۔ مجھے بتاؤ، مکمل علم سیکھنا، مکمل عالم بننا ہر بندے پہ یہ فرض ہے؟ جو بندے کا شوق ہے اس کے متعلقہ مسائل کا جاننا یہ فرض ہے۔ اگر یہیں پہ آ گئے تو پھر تو تم نے قرآن کی بے رغبتی، لوگوں کے اندر اس کی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ آپ قرآن کو پڑھیں، اگر اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی مستند عالم دین کی سرپرستی میں اس کو پڑھنا شروع کریں، تاکہ قرآن سمجھنے میں ہمیں کہیں بھی غلط فہمی نہیں پہنچے۔ تو یہ کلامی الہی، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ ہم کیسے اردو ترجمے میں نہیں بس اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ آپ پڑھیں لیکن علماء کی سرپرستی میں پڑھیں، جہاں کوئی مسئلہ بنے تو اس کی وضاحت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے پروگرام کا میسج یہی ہے کہ ہم نے قرآن بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، مولا علی پاک کی قرآن کے ساتھ وابستگی اتنی تھی کہ اپنا ایک پاؤں ایک رکاب میں ڈالتے قرآن کی تلاوت شروع کرتے، دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں جاتا نہیں تھا، تلاوت پوری ہو جائے گی۔ ایسی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے وقت میں 30 پارے کیسے پڑھیں گے؟ میں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی، کہتے نہیں، میں نے کہا اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کی بنیاد یہی ہے جس کو عقل کے ترازو میں تولا نہ جا سکے۔ تو جس راستے کی میں بات کر رہا ہوں نا، کم از کم جو مسلمان ہے نا اس کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی غیر مسلم اعتراض کرے ہم اس کو جواب دیں گے۔ مسلمان ہو کر کوئی اعتراض کر رہا ہے، یہ کرامت ہے بھائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے زمین پہ بیٹھے ہوئے چمکتے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہوتے زمین پہ آئے کہ کوئی نہیں؟ کوئی کہے کہ اپنا 2,40,000 میل کے مسافر پر چمکنے والا چاند ایک ہی لمحے میں کیسے آ گیا؟ اگر آتے آتے تو ٹائم لگے گا، سائنسی دور ہے نا، اسی کو بھی یہ معجزہ ہے۔ اور معجزہ اسے کہتے ہیں جس کو عقل کے ترازو میں نہ تولا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر بات کے پیدا ہو گئے، اب کی اسرائیل ساری کٹھی ہو جائے سر توڑ کے، نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو مختلف بانوں کا اجتماع ضروری ہے۔ ماں تو روز جمع ہوں گے تو پھر بچہ پیدا ہو گیا، ایسے کیسے ہوگا؟ تو سمجھ نہیں آ رہی کہتے نہیں، قدرت ہے۔ قدرت کا اصول یہی ہے جو عقل کے ترازو میں نہ آئے۔ تو ایسے کرامت کی بھی یہی تعریف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو با ادب بنائے، اللہ اپنے پیاروں کا ادب کرنے والا ہمیں بنائے، اور نماز قرآن کی تلاوت کی جو ایک روٹین بنی ہوئی ہے، آج کی یہ بابرکت رات ہے، میری یہ دعا ہے کہ یہ ہماری روٹین جو ہے پورا سال اسی طرح اللہ تعالیٰ دین دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔